Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو انتہائی مختصر ہے۔ میرے ایک بھائی نے کمنٹ میں کہا کہ آپ نے قرآن یاد کرنے کے حوالے سے اتنی زیادہ ویڈیوز دے دی، کاش قرآن یاد کرنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دیا ہوتا۔ تو مجھے یہ بات بڑی لگی۔ بعض دوست اور میری بہنوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمیں قرآن اتنا زیادہ بھول چکا ہے کہ ہم دوبارہ اس قرآن کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ناممکن ہے۔ تو میں ایک طریقہ آپ کو انتہائی مختصر سا بتاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں تو ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جو بہت زیادہ کن ہیں، اتنا زیادہ ذہن ان کا کام نہیں کرتا، ان کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت مثال کے طور پر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کو آپ 3 بار دیکھ کے پڑھیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قرآن بند کر دیں، اس آیت کو 3 دفعہ زبانی پڑھیں، اگلی آیت کو 3 دفعہ اسی طرح۔ جب اگلی آیت کو آپ 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پڑھ لیں گے، پھر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں۔ اسی طرح کرتے کرتے جب ایک اگلی آیت یاد کریں تو پچھلا سارا اس کے ساتھ جب ریپیٹ کریں تو ملا کے پڑھیں۔ ایک رکوع آپ کو اس طرح یاد ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا، میرے بھائی اور میری بہن، آپ کا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن اس طریقے سے آپ کا یاد کیا ہوا سبق آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ قرآن اگر بالکل بھول چکا ہے تو صرف 1 ہفتہ میرے اس طریقے کو آزمائیے، انشاءاللہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بھی نہیں بھولا کہ ہم بالکل ایک آیت کو اب یاد کرنا شروع کر دیں، ایک رکوع کر لیں، ایک رکوع کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں، 3 دفعہ زبانی پڑھیں، اگلے رکوع کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں، 3 دفعہ زبانی پڑھیں، اور جب اگلے رکوع کو پڑھ لیں تو پھر پچھلے رکوع کے ساتھ ملا کر اس کو دوبارہ ساتھ ساتھ دہرائی کرتے جائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بھی نہیں بھولا کہ ہم رکوع یاد کرنا شروع کر دیں، تو میرا بھائی آپ 2 رکوع کر لیں، آپ پاؤ کر لیں۔ کوئی بھی چیز یاد کریں قرآن کریم کے 3 دفعہ کریں۔ 3 دفعہ پڑھنا سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات کسی کو سمجھاتے تو 3 دفعہ بات کیا کرتے، تاکہ بات میرے صحابہ جو سامنے سامعین ہیں ان کے ذہنوں میں اترے، تاکہ وہ بات آگے پہنچائیں۔ 3 دفعہ یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا 3 دفعہ پڑھنے میں، لیکن یاد آپ کو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور بعض میرے بھائیوں نے کہا کہ قاری صاحب ہمیں 4-5 پارے پڑھتے ہیں نا جی، اس کے بعد ہمیں بھول جاتا ہے، 2 پارے یاد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے یاد کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میرا بھائی میں ہر ویڈیو کے اندر یہ بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تب تک بھولتا رہے گا جب تک آپ قرآن کریم کو استعمال میں نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم کو استعمال میں لائیں، کسی کے ساتھ دور کریں۔ دور کرنے والا بندہ کون ہے؟ خود پڑھنے کی عادت بنائیں۔ خود بھی اگر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، جو یاد کریں، ایک رکوع، ایک پاؤ اس کو نمازوں کے اندر پڑھیں، اور نمازوں کی ترتیب آپ اس طریقے سے بنائیں جو قرآن آپ کو قرآن کے حصے بنائیں۔ سب سے پہلے آپ قرآن کے حصے بنائیں، اور اس طریقے سے حصے بنائیں کہ کچھ پارے وہ ہوں گے جو آپ کو بالکل بھول چکے ہیں، دوبارہ نئے سرے سے حفظ کرنے ہیں ان کو۔ پھر یہی طریقہ ہے، ایک آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں، 3 دفعہ زبانی پڑھیں، جب اگلی آیت بھی 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پڑھ لیں، پچھلی آیت کو ملا کے پڑھیں، پورا رکوع جب یاد ہو جائے پورے رکوع کو آپ پڑھیں، اور اس رکوع کو آپ نماز کے اندر پڑھیں۔ 1-2 دن نمازوں کے اندر جتنا آپ ایک دن میں یاد کریں اس کو نمازوں کے اندر ریپیٹ کرتے رہیں، اور جو سپارے آپ کو بالکل بھول چکے ہیں وہ تو اس طریقے سے یاد ہوں گے، اور جو کچھ یاد ہیں وہ آپ ایک پاؤ یاد کریں، اور اس کو سبکی کے طور پر نمازوں کے اندر آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر جو آپ نے ایک پاؤ یاد کیا نا، ایک پاؤ،
وہ آپ سبکی کے طور پر اس کو چند نمازوں میں تقسیم کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک پاؤ آپ کا سبق ہے، اس طریقے سے آپ کی گردان بھی بہت سہولت کے ساتھ ہو جائے گی۔ ایک پاؤ آپ نے آج سبق یاد کیا، وہ آپ ظہر کی نماز کے اندر 4 سنتوں میں، 2 سنتوں میں، 2 نفلوں میں، اگر مرد ہیں تو نماز تو کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں فرض نماز، تو 4 سنتے پہلی، 2 سنتے بعد کی 2 نفل، ان کے اندر آپ پورا پاؤ پڑھ دیں۔ اور ابھی آپ کا سبق تو آج کا نکل گیا، ابھی جو پچھلی دہرائی کرنی ہے نا، جو مثلا سپارہ یا 1.5 سپارہ یا آدھا سپارہ یا 1.5 پاؤ جتنا بھی آپ پچھلا دہرا چکے ہیں، اس کو آپ ایسا کریں کہ آپ عصر کی 4 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں، اس کو بقیہ نمازوں کے اندر سبکی والی منزل پڑھیں۔ اور بعض میرے بھائی اور میرے بہنوں نے کہا کہ قاری صاحب منزل ہمارا اتنی زیادہ کچی ہو چکی ہے کہ بس اب نہ بہت زیادہ نا امید ہو چکے ہیں، تو میرے اس آخری حربے کے اوپر آپ ایک دفعہ ضرور عمل کریں۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نمازوں کے اندر منزل کی دہرائی کریں، ٹھیک ہے؟ اگر نمازوں کے اندر وقت مختصر ہوتا ہے تو چلتے پھرتے آپ اس کی دہرائی کریں، چلتے پھرتے کسی نہ کسی طریقے سے آپ روزانہ سبق اور سبکی اس کی آپ خود ذہن میں ایک تقسیم کر لیں۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض ایک میری بہن نے بڑا زبردست مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا قاری صاحب جب بھی 5 پارے میں پڑھ لیتی ہوں نا، تو 5 پارے پڑھنے کے بعد بس پچھلی منزل پہ شک ہو جاتا ہے، اب پچھلی منزل کا ہم کیا کریں؟ میرے بھائی میری بہن، جس وقت آپ نے ایک دفعہ منزل یاد کر کے نماز میں نکال لی، منزل یاد کر کے آپ نے کسی کو سنا دی، اس کے بعد آپ پچھلی منزل کی ٹینشن چھوڑ دیں، آگے کا سوچیں۔ بار بار پچھلا سوچتے رہیں گے نا، پورے سال میں یہی 5 پارے یاد ہوں گے، آگے کوئی نہیں یاد ہونا۔ 2 پارے آپ نے سنا لیے، نمازوں میں دہرا لیے، یا جس طریقے سے بھی آپ نے ریوائز کر لیے۔ اور بڑی عجیب انہوں نے بات کہی، وہ کہنے لگی کہ میں پورا سپارہ اس طریقے سے سناتی ہوں کہ میرے سپارے میں کوئی غلطی بھی نہیں آتی، ماشاءاللہ سپارے میں کوئی غلطی بھی نہیں آتی، اس کے باوجود منزل میں شک۔ یہ شیطانی دھوکے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا دل قرآن سے اچاٹ کیا جائے۔ جب آپ نے، اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہ جب بھی آپ دیکھیں وضو کرتے وقت ٹوٹی کھولیں گے نا، وضو کرتے ہیں 3 دفعہ کلی کرنی ہوتی ہے، 5 دفعہ کلی کر لیتے ہیں، 5 دفعہ کلی کرنے کے بعد پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ذہن کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے کہ جس وقت شک ہو نا کسی کام میں، فوراً کام کو نمٹانے کی کوشش کیا کریں، کام کو زیادہ لمبا اور طول نہ دیا کریں۔ آج آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی تھی، 5 دفعہ کی نا، پرسوں 7 دفعہ کریں گے، اس کے بعد 9 دفعہ کریں گے، اس سے بعد اگلے دن پھر انتظار کریں، مسجد میں جماعت ہو جائے گی، آپ کلی کرتے رہیں گے، لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہوں گے، آپ کا ابھی تک چہرہ نہیں دھلا ہوگا۔ اس لیے اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کریں اور ہر کام میں شک کرنا چھوڑ دیں۔ شکی اور وہمی انسان کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اپنے ذہنوں کو وہموں سے نکالیں۔ میری بہن پچھلے 5 پارے آپ یاد کر لیتی ہیں، دوبارہ آپ کو وہم ہو جاتا ہے، اس وہم سے نکلیں اور اپنے آپ کو تیزی سے ترقی کے منازل کی طرف گامزن کریں۔ آپ نمازیں تقسیم کریں، اس نماز کے اندر میں نے سبق پڑھنا ہے، ان 2 نمازوں میں نے سب کی آدھا سپارہ پڑھنی ہے، اور ان 2 نمازوں کے اندر اب آپ کا سوال ہوگا کہ قاری صاحب میں پورے 5 سپارے تو روزانہ نہیں دہرا سکتا، 2 نمازیں ایسی رکھیں جن 2 نمازوں کے اندر پچھلے 5 پارے یا 10 پارے آپ دہرا تو نہیں سکتے، لیکن بغیر دیکھے درمیان سے اپنا ٹیسٹ منزل کے اندر لینا شروع کر دیا کریں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ اب یہ آیت میں نے تیار نہیں کی ہوئی تھی، بغیر تیاری کی میں نے پڑھی، وقتاً فقتاً درمیان سے مشکل جگہوں سے آپ پچھلے وقتاً فقتاً 2 نمازیں ایسی رکھیں،
وقتاً فقتاً مشکل جگہوں سے ٹیسٹ لینا شروع کر دیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ یا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یا اس کے علاوہ درمیان سے کہیں سے بھی لا خیر فی کثیر من نجواہم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اصل مجھے قرآن پڑھنے کا نشہ ہے، میں پڑھتے بعض دفعہ تو یاد رکھیں، دو نمازیں ایسی رکھیں کہ ان دو نمازوں کے اندر پیچھے مشکل جگہوں سے نا آپ اپنی منزل کو وقتاً فقتاً چیک کرتے رہیں۔ ایک نماز سبق کی رکھیں، دو نمازیں سبقی کی، اور دو نمازیں پیچھے منزل کو وقتاً فقتاً دہرائی کی۔ انشاءاللہ آپ کو شک نہیں ہوگا، مشکل جگہوں سے جب آپ خود نمازوں کے اندر وقتاً فقتاً پڑھیں گے نا، اس سے شک بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا سبق بھی اعتماد سے یاد کریں گے، اور سبقی بھی جو یاد کریں گے مستقل یاد رہے گی، پیچھے سے منزل بھی آپ وقتاً فقتاً چیک کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں آپ کی منزل چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کا بھائی 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ مجھے کال کر کے جتنی منزل تیار کر لیں، آپ مجھے ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کا منزل کے اوپر اعتماد بھی بیٹھے گا، منزل بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے گی۔ اگر کوئی پاس موجود ہے، وقت کو ضائع نہ کریں، کسی کے ساتھ دور کریں، دور کا وقت نہیں ملتا، وقتاً فقتاً کسی کو ٹیسٹ دیتے رہیں۔ اگر ٹیسٹ کا وقت بھی نہیں ملتا، روزانہ یاد کر کے تھوڑا نمازوں کے اندر پڑھتے رہیں، اور نمازوں کی تقسیم میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس طریقے سے جب آپ منزل یاد کریں گے نا، منزل کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی یاد کریں گے آپ۔ اللہ حافظ، آپ کا بھائی قاری ابوبکر حیات۔ والسلام علیکم۔ قاری کا لفظ صرف اس لیے میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ساتھ میری نسبت کی ہے، اسی قاری کے لفظ سے مجھے امید ہے میری بخشش بھی ہوگی۔ آپ بھی قاری بننے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔